رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اولم ولو بشات، او کما قال علیہ الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. الحمدللہ، میں بھی اور آپ بھی آج برخوردار محمد عثمان اصغر صاحب کے ولیمے کی دعوت میں شریک ہیں. ہمارے عزیز سید راشد صاحب کی بیٹی کے ساتھ ان کا عقد ہوا تھا اور کا رخصتی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی نسبت اپنی طرف فرما کر کہ نکاح من سنتی، اس کو عبادت قرار دیتی ہے کہ یہ ایک عبادت ہے. تو جس شے کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے وہ دنیا داری نہیں کہلاتی، نہ دنیا کا معاملہ، بلکہ وہ عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نکاح کے تمام مراحل میں شروع سے آخر تک دیکھ نکاح کس طرح کرنا ہے. ہو گئے. اس طرح اللہ نے مہاجرین کو زمانے میں فقراء کہا کہ وہ اپنا سب مال و اسباب ان پر کافروں نے قبضہ کر لیا اور یہ اللہ رسول کی محبت اور عشق میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر آ گئے. تو وہ آئے تو انہوں نے وہاں تجارت شروع کر دی، اور تجارت بھی اس طرح شروع کی کہ ان کے پاس کوئی مال اسباب نہیں تھے، لیکن اس شریعت میں ایک تجارت ہے جس کو کہتے ہیں تجارت الوجوہ. تجارت الوجوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی پرسنالٹی، اپنے اعتماد کے ساتھ اگلے سے بغیر کچھ دیے مال لے لیتا ہے. وہ اعتماد کرتے ہیں ہاں بھائی آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، لے جائیں، آپ فروخت کریں، نفع ملے گا، ہمارے پیسے ہمیں دے دینا، نفع آپ کا. اس کو تجارت الوجوہ کہتے ہیں، چہرے کے ذریعے کہ آدمی کو اگلے پر اعتماد ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت سی تجارت چلتی ہے، اس میں سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ چونکہ مہاجر سے ہجرت کر کے آئے اور ان کے میزبان انصاری لوگ تھے، مارکیٹ میں گئے تو دکانیں اور تجارت انصاریوں کی تھی. انہوں نے کہا میں تجارت کروں. گئی بہت اچھا، کیا چاہیے آپ مال لے جائیں. مال لیا، مارکیٹ میں دوسرے جا کر ان کو بیچ دیا. کرتے کراتے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل کر دیا کہ انہوں نے نکاح کر دیا. نکاح فرمایا تو نکاح فرمانے کے بعد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان کے کپڑوں پر رنگ کا اثر دیکھا. جیسے خواتین مہندی لگاتی ہیں یا کوئی ایسی خوشبو استعمال کرتی ہیں جو رنگ والی ہوتی ہے، تو ان کے کپڑوں پر اس کا اثر تھا. آپ نے فرمایا ہے کہ اتزوجتا، کیا تو نے شادی کر لی؟ نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی، میں نے شادی کر لی. اس لیے میں اس میں ایک بات اکثر نقل کرتا ہوں کہ شادی بیاہ میں بسا اوقات میزبان کسی مجبوری کے تحت کسی کو نہیں بلا پاتا تو رنج نہیں کرنا چاہیے. رنج کی چیز نہیں ہے. آپ ان کی مسئلہ نہیں جانتے
اس کو کیا مصلحت ہے، کیا معاملات ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے بلانے میں آپ کو تو ٹھیک ہے، آپ کہیں بلا لیا، لیکن ان کا اپنا معاملہ کسی وجہ سے خراب ہو گیا آپ کے جانے کی وجہ سے. بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے اس کو دل پر رنج نہیں لینا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیغمبر السلام کی شخصیت کے مطابق انتظام کرنا اور جو کچھ کرنا اس فقر و فاقے میں نے سمجھا کہ شاید میں نہ کر سکوں، نہیں بلایا. آپ نے محسوس نہیں فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سب کچھ کیا ہوگا. آپ نے اولم بلو بشاتی نہ فرمایا ولیمہ کرو اگر چاہے بکری کے ساتھ ہو. اب یہ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ولیمے کی دعوت کی ترغیب دی، اور پیغمبر السلام نے جتنی بھی خود نکاح فرمائے ہر نکاح میں آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا. یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک بعض ولیمے آپ کیسے بھی ہوئے کہ اس کے اندر کوئی بکری یا ایسی کوئی چیز شامل نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ساری لے آؤ، اور ان سب کو دسترخوان کے اوپر آپ نے ڈالا اور اس کو مکس کر دیا گیا. فرمایا بھائی یہ ہمارا ولیمہ ہے، سب اس ولیمے سے فائدہ اٹھاؤ. تو میرے دوستو، تو اس سے یہ جو نکاح ہے اس کو پیغمبر نکاح میں سنتی میری سنت ہے. اچھا یہ تو اس زمانے میں فرمایا جب آج سے 1500 سال پہلے، لیکن آج اس حدیث کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرے امت میں اور میرے طریقے پر نہیں ہے. آج اس کی اہمیت ہوتی ہے جب نئے نئے طریقے، اپنی جنسی تسکین کے لیے نئے نئے طریقے لوگ ایجاد کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی اسلام کو بائی پاس کر کے بعض لوگ کہتے بات یہ ہم نے قرآن مجید سامنے رکھ کر اس کو گواہ بنا لیا. ہم نے مسجد کے سامنے گئے، ہم دونوں لڑکا لڑکی، اور مسجد کو گواہ بنا لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا. نہیں، شریعت مطہرہ نے رغب عن سنتی، اس کا جو طریقہ کار ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے باہر جتنے بھی طریقے ہوں گے اس کو شریعت نے بدکاری میں شمار کیا. اور میرے دوستو بس میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں، یہ جو رشتہ ہے، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ ضابطے کا رشتہ نہیں ہے، یہ رابطے کا رشتہ ہے. ضابطہ کہتا ہے قانون، یا قانون چلتا ہے. آپ آفس میں کام کرتے ہیں اور میں قانون چلے گا. آپ باس کی جو بنائے ہوئے قوانین ہے آپ کے آفس سے، آپ اس سے نہیں نکل سکتے، گورنمنٹ کے بنائے قوانین سے نہیں نکل سکتے. لیکن یہ ضابطے کا نہیں، یہ رابطے کا رشتہ ہے. رابطے کا رشتہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں شان رحمت دکھائی جاتی ہے اور محبت کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم رہتا ہے. یاد رکھیں، اگر محبت نہیں ہے یہ رشتہ اول تو چلتا نہیں، اگر چلے گا بے مزہ ہے. یہ قرآن نے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم میں محبت اور رحمت. مودت کہتے ہیں دل کی محبت، جو دل کے نہا خانے میں محبت ہو تو اس کو مودت کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مودت. اوپر سے باتیں بنا کر کسی کو محبت کرنا، آئی لو یو 100 بار بھی کہہ لے، اس کا اعتبار نہیں ہے. جو نہا خانے میں محبت ہوگی اس کا نام مودت. اس لیے قرآن نے لفظ محبت کی بجائے لفظ مودت استعمال کیا ہے، اور اللہ نے بھی اپنے لیے ودود استعمال کیا. ودود، اللہ شان ودود، کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں. شان ودود، اللہ تعالی نے لفظ ود استعمال کیا، وہ یہاں پر استعمال مودت، کہ دل کے نہا خانے سے میاں بیوی کی محبت ہو اور شان رحمت ہو. ایک دوسرے کی کمی بیشیوں سے غماز کریں، یا قانون نہ چلائیں کہ اتنے بجے مجھے یہ چاہیے، اتنے بجے یہ چاہیے، اتنے بجے یہ چاہیے. یہ ایسے قوانین نہیں ہیں. یہ گھر ہے، گھر کے اندر ہر آدمی بھی ریلیکس ہو کر اپنے بال بچوں میں خوش ہوتا ہے، بیوی بھی ریلیکس اور راحت میں. یہ قانون نے بھی اتنے بج کر اتنے منٹ پر. یہ ایسے قوانین بعض لوگ گھروں میں ماشاءاللہ لگا کر رکھتے ہیں، یہ شادی کے موضوع اور مزاج کے خلاف ہے. آپ مجھے بتائیں، میں ایک بات صرف آپ سے کرتا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں 9 خادمات نہیں، 9، ہمیشہ 9 ازواج مطہرات رہی.
اب ان 9 ازواج مطہرات اور ایک سے ایک آپ کی خدمت کرنے والی، آپ پر قربانی دینے والی، لیکن آپ سیرت اٹھائیں، پیغمبر اسلام گھر میں اپنا کام خود کر رہے ہیں، ہے یا نہیں بولو؟ آپ نے کپڑے ہیں خود درست فرما رہے ہیں، جوتی خود درست فرما رہے ہیں، بلکہ گھر کے کام کاج میں تعاون کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے ہماری کون سی شان کرتی ہے؟ ہماری کیا، ہماری تو شان ہی نہیں ہے۔ ہماری شان ہے مدینے کی نسبت قیمت میری، وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم اگر کوئی کام کر لیں گے، بھئی اگر برتن اٹھا کر وہاں رکھ دیا، خود ہم نے چائے اپنی بنا لی یا ہم نے پانی لے کر پی لیا، تو ہماری شان گھٹ جائے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہمارے بعض بزرگوں کا ایک عجیب وہ تھا، حضرت کی بچے نہیں تھے اور صرف اہلیہ تھی اور گھر میں بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، گھر والے کھانا رکھ جاتے، تو اب جب برتن خالی ہوتے تو وہ یوں نہ کہتے کہ برتن اٹھا لو، بلکہ کہتے برتن اٹھوا لیجئے، برتن اٹھوا لیجئے۔ کس نے کہا کہ حضرت گھر میں تو کوئی ہے نہیں، ان نے اٹھانا ہے؟ کہا کہ براہ راست حکم دیتے شرم آتی ہے، وہ بھی تمہارے برابر کی ہے، میں کیسے ان کو آرڈر دوں؟ وہ کوئی میرے تابع یا میری تنخواہ دار تھوڑی ہے۔ کہتے بیوی میں اور تنخواہ دار میں فرق ہے۔ آپ گھر میں کام کرنے والی لاتے ہیں، وہ صبح شام تک کام 4,000 5,000 دیتے ہیں، اور بیوی آتی ہے پوری تنخواہ آپ کی جیب سے نکال لیتی ہے، کیونکہ یہاں رابطہ ہے وہاں ضابطہ ہے، دونوں کا فرق ہے۔ اگر اللہ جو ہے ہماری اس بچی کو اور بچے کو خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ ہماری عزیزہ ہیں، ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب جو ہیں، ان کے سب برادران نسبتی ہیں، ہماری بڑی بھابھی صاحبہ جو ہے حاجی شفتہ صاحبہ، ان کے سب بھائی برادران ہیں، اس لیے ہم بھی بڑی خوشی اور جس طرح یہ آئے ہیں، جو جذبے سے ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، بہرحال میں دونوں خاندان مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں۔ اللهم لك الحمد كما صلی علی محمد كما تحلو وقل بنا كما تحلو انك انت التقوى والمغفرة۔ اللہ قلوب مصلح ذات بینہم، اللهم الہ بین قلوب مصلح ذات بینہم، اللهم الہ بین قلوب مصلح ذات بینہم، اللهم بارک له علیہم واجمع بینہم فی خیر، اللهم بارک لهم وعليهم واجمع بينهم في خير، اللهم بارك لهم فيما اعطيتهم وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یا اللہ اس جوڑے کو برکتیں نصیب فرما، محبتیں اور محبتیں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی رفاقتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس نکاح کو یا اللہ ان کی ایمان کی تکمیل کا ذریعہ فرما، اعمال صالحہ میں ترقی کا ذریعہ فرما، رزق حلال میں فراوانی کا ذریعہ فرما، صلاح و تقوی والی اولادوں کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ اس ولیمے کی دعوت کو قبول فرما، میزبانوں کی میزبانی اور مہمانوں کے آنے کو قبول فرما، اور بے شمار برکتیں نصیب فرما، ہر طرح کی آفت نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے پر کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں اچھے سے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما۔ یا اللہ لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔